رمضان ہے، اس لیے تو کہا ماہ رحمان ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ یوسف چل رہی تھی، کل آدھی ہوئی تھی، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے 14واں پارہ پڑھا ہے اس میں سورہ نحل بھی بہت اہم ہے۔ وقت بچا تو انشاءاللہ سورہ نحل کی منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ رمضان 2022۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے کہا جو رہا ہونے والا تھا، ایک کو تو پھانسی ہونے والی تھی نا، جو کیس سے بری ہونے والا تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی؟ جیل میں کتنے سالوں سے دعا بھی مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ مجھے رہائی دلوا دے، اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہوں گے اے اللہ یہ جیل میں کسی جرم میں نہیں آیا، تیرے حکم کی اطاعت میں آیا ہوں، میں برائی سے بچا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جیل ہوئی ہے۔ اس میں تو آدمی تھوڑا سا اور جذباتی ہو جاتا ہے نا، جیسے آج کوئی شخص حرام آمدن چھوڑ دے، ایکو بند کریں اس کا بالکل۔ آج اگر کوئی شخص حرام آمدن سے توبہ کر لے، پھر اس کے اوپر مسائل آنا شروع ہوتے ہیں، ٹینشنیں آنا شروع ہوتی ہیں، تو پھر میں نے دیکھا ہے مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ابے یہ ان لوگوں نے بول دیا حرام ہے، ابے ان لوگوں نے بول دیا تھا بینک کی جاب چھوڑ دو، اب پیسے بھی نہیں دیتے، اب ایکو ختم کریں، ایکو اب فلم ہے یہ، اس کو بولا کیا ہے کر کیا رہا ہے، جا کے آواز بڑھا دی۔ تو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ مولوی لوگوں نے مصیبت میں ڈال دیا، مولویوں نے ایسا کر دیا، اب جو ہے نا، اچھا پھر چندہ بھی نہیں دے رہے، پھر مدد بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب لوگ آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے بینک کی جاب چھوڑی تھی، دیوالیہ ہو گیا ہے، ہماری مدد کریں۔ ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ چھوڑی تھی بھی کہ نہیں تھی، کوئی فراڈی تو نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ بھائی۔ تو ہمیں یوسف علیہ السلام سے کیا سبق ملتا ہے؟ کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں اور یہ شریعت پر عمل کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو اب تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ بندہ رہا ہو گیا ہے، وہ جا کے بادشاہ سے ذکر کرے گا، کچھ تو ہلچل ہوگی نا، لیکن بندہ بھول گیا۔ اب بھی ایک لفظ بھی زبان سے شکایت کا نہیں ہے، صبر، بس جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، جو اللہ کی مرضی، ہم اللہ کی اس مرضی پر راضی ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ آج جو ڈپریشن، اسٹریس اور ٹینشنیں ہیں نا مارکیٹ میں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ خود اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا، آپ پر کسی اور کی حکومت ہے، اگر اس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے شکر ادا کریں، ٹینشنیں دی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے صبر کریں، بس ہم عبد ہیں، غلام ہیں، ہمیں یہی کرنا ہے۔ تو بھول گئے، پھر جیل میں کئی سال مزید پڑے رہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے، بادشاہ تو غیر مسلم تھا، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا، کچھ صحیح آدمی تھا، کوئی 2 نمبر نہیں تھا، کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا، انسان کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے، تو خواب اس کو آیا، اس کو لگا کہ چھٹی حس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں، یاکلہن 7 عجاف، انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، بڑے لوگوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا، کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں ہے. دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا. حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے، فقہ کا علم بھی ان کے پاس ہے، میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے، انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے، جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں، سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں، فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بخاری کا بھی ان کو پتہ ہے، مسلم کا بھی ان کو پتہ ہے، تاریخ بھی ان کو پتہ ہے. انہی کو سب کچھ پتہ ہے، باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں. تو مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں، ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر، ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے. بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی، میں تو تعبیریں بتاتا نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ. میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی، میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی، ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی، پیچھے پڑ گئے. پھر میں نے سوچنا شروع کیا، مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی. میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھو. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو، آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو. ٹھیک ہے نا، یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے، نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی، اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتے. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں، گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھیں کہ شوہر گندے کپڑوں میں، اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا میلا. اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میلے کا وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا، تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتا ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے؟ بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتہ چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، میاں ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کہیں کہیں چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا، اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو جواب میں کہنے لگے اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے، پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، بغاوتوں کو کچلنا، سلطنت کی حدود کو، ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے، تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں؟ آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اور اس قسم کے جو الٹے خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے، تو وہیں دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں، ہم تعبیر بھی بتائیں.
وقال الذی نجا منہما، جس کو نجات ملی تھی نا، جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اس کو ایک دم یاد آیا، ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا تعبیر، مجھے ایک بندہ معلوم ہے، اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا، اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے؟ مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے، جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست، افتینا فی سبع بقرات سمان، ذرا فتویٰ دیں ہمیں، ذرا مسئلہ بتائیں، ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں، الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بےزتی برداشت کر لے گا؟ تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے. کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے، بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے، دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے. پھینکتے رہتے ہیں، پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں، ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں، انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی. مصر میں 7 سال تک ہیں تمہارے پاس. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا، سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو، خوشے جس کو کہتے ہیں، گندم کو اس سے نہ نکالنا. وجہ کیا ہے کہ اگلے 7 سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے، یعنی اسٹور کرو ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں 7 سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی. اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا بھائی 7 سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے. تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو. تو اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس میں. تو اگلے 7 سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو. اور پھر کیا ہے، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن، اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے قحط کے. جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کیا کر دیں گے، کھا پی کے ختم. الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف. بول لو نا کیا ہو گیا یار، نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرنی، کھاؤ پیو اڑا دو پھینک دو، ادھر دعوتیں کر دی، جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوڑھ کے اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے. پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس. اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیک مانگنی پڑے اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ کنجوس لوگ کہنا شروع کر دیں تمہیں. تو اس لیے اعتدال والا راستہ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائی، ان کو یہ بتایا
قال الملک اتونی بھی، بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ کو تھا کہ اگر یہ واقعی 7 سال بعد قحط پڑ جاتا ہے تو یہ تو بڑا یعنی زبردست شخص ہے یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ یوسف کو. پہلے بھی بادشاہ کو پتا تھا کہ میری بیوی نے کس قدر ورغلانے کی کوشش کی، مگر یہ پاک دامن نوجوان اس نے برائی کی طرف نہیں گیا. اس سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا یوسف علیہ السلام کی صلاحیت پر. لیکن جب تعبیر بتائیے بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا نا کہ چلو جی آپ کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا نا ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس جاؤ. فاسألہ، اور بادشاہ سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے پہلے میری صفائی کی بات کرو. پہلے پوچھو غلطی پر کون تھا، میں تھا یا وہ تھیں؟ کیا میں نے کسی کو برائی سے کسی کی طرف دیکھا؟ پہلے میری یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ میں کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا، کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے. تو یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. اگر میرے کردار مشکوک ہو گیا تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے. یہاں بھی دیکھیں ویژن کو ترجیح دی جا رہی ہے رہائی پر. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اس کا خطرہ تھا کہ بادشاہ بولتے جاؤ پھر میں رہائی نہیں کر رہا. یہ تو اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، میں کیا اپنی بیوی کی بدنامی کروں میں لوگوں کے سامنے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار بات. کہہ سکتا تھا نا بادشاہ کہ بھائی واپس جاؤ پھر وہیں رہ لو، ہم تو نہیں، بس کنفیوژن میں ہی رہنے دو تاکہ میری عزت رہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی میں نے دین کی دعوت دینی ہے، میں یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا، تو میرے کردار پہ اگر انگلی اٹھے گی تو میری دعوت میں جان نہیں رہے گی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، پہلے جا کے بولو میری برات کا اعلان کرے. پہلے عورتیں بتائیں جمع ہو کے کہ یوسف صحیح تھے، ہم کیا تھے، ہم غلط تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ یوسف کا صبر تھا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جیل سے قیدی بلانے کے لیے آیا اور نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہوتا تو چلا جاتا. یہ تواضع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی ایسے موقع پہ ہر آدمی یہی کرتا ہے، بھائی پہلے جیل سے نکلو، یہ چیزیں بعد میں نمٹاتے رہیں گے بیٹھ کے، کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو زیادہ ویلیو نہ دے. جب رہائی ہو گئی، تعبیر بتا دی، کہہ گیا بس پھر نہیں، ابھی تو میں بادشاہ کی ضرورت ہوں، ابھی جو کام کروا سکتے ہو کروا لو. اس سے خوب سمجھ لو، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے. تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے، یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے، یہ وزیر اعظم سے مل رہا ہے، یہ صدر سے مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا جا کے. بادشاہ نے جب بلایا محل میں، یوسف علیہ السلام کیسے جا، میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں، مجھے رہا کرو بس، چھوڑ دو. تعبیر بتانی تھی بتا دی، چلو. نہیں، یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا. تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے، بلائے، اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا، تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے. اور آج میڈیا پہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے اس کی تعویل کرتے ہیں، قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی ہے. لیکن آپ جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے، تمہارے والے جو مرضی کرتے رہیں، نہ وہ فوج کے پٹھو، نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو، نہ وہ امریکہ کے غلام. اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے، اس پہ الزام. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملا ہیں، وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا.
وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا ہدیہ دے رہا ہے ٹھیک ہے نا, وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے لے رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے, کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے. کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی, عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا. بادشاہ نے جمع کیا سب عورتوں کو, بھائی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ, ٹھیک ہے نا. یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو. ان عورتوں نے کہا الآن حس حس الحق, بادشاہ کی بیوی زلیخا نے کہا اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. نہیں ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر, لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا. اب حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم دو نمبری کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی. انہ لمن الصادقین, وہ سچ بول رہا ہے, اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے تو اس میں تکبر کا عنصر ہو سکتا تھا نا, نہیں یہی بات سمجھ میں. بھائی ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں بالکل صحیح ہوں میں بالکل صحیح ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار, اگر تو غلط بھی ہے تو توبہ استغفار کر لے, اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی کو, ہے نا تھوڑا سا اپنی, جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں, وضاحتی بیانات ہر 2 دن میں آتے رہیں گے, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ پتہ چل جائے کہ ان میں غلط, میں صحیح ہوں یہ میں غلط نہیں ہوں. تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخلہ بالغیب, فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شو مارنا یا ریاکاری کے لیے نہیں, بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. تو یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں مشکوک, مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار 2 نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے. لگے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے, مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نا ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے. کتنی تواضع ہے, آپ دیکھو کتنی تواضع. اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں, اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں, میں بہت اچھا ہوں, میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, میں بہت اچھا. تو تواضع اللہ کو پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا. گویا میں اچھا نہیں ہوں, اللہ اچھا ہے جس نے مجھے بچا لیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمارے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ آج ایک آدمی اگر تھوڑا سا ذکر و اذکار شروع کر دے نا, تھوڑا سا تہجد میں رونے کی توفیق مل جائے, تو اس کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں, کہ جو آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے نا شاید یہ کون ہے, چانسز ہیں کہ شاید میں ہی, کیونکہ اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ تہجد پڑھ کے رو رہا ہے. تو کبھی آنسو آ جائے نا تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے. اور ایسا ہوا بھی. ہمارے والد صاحب نے بتایا مسجد میں ایک بندہ بیٹھا رہتا تھا, صبح شام ذکر کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا, میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود صاحب, تو کہنے لگا حافظ مسعود صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. میرے والد صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا. کہنے لگے چھپ کے نا چھاؤں میں لے جا کے کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امام مہدی میں ہی ہوں. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا یہ بات مجھے بتائیے, میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا. کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بندہ پیل
گرنا چلا جائے. یہ تو میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کوئی مار مور نہ دے. کہہ رہے ہیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا تو انسان کا بچہ بن گیا. ورنہ ہوتا کیا ہے, آدمی کہتا ہے چل تو امام مہدی اور میں تیرا اسسٹنٹ, ٹھیک ہے نا, مل کے دکان چلاتے ہیں. وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی. جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی ہے نا یوسف علیہ السلام کی, کہ پاک دامن بھی ہیں اور شو بھی نہیں مار رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, کس کا کمال ہے, اللہ. حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی. بادشاہ تھا ذہین آدمی. ذہین آدمی کیا کرتا ہے, تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے. بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں میں یوں, آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے, بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیت سے, یہ حقیقت ہے. جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بندے کو 10-15 منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں. لہذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی, ایتونی بہی, ان کو لے کر آؤ, استخلصہ لنفسی, میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا. یہ میں نے جو مستنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے, جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹی باتیں ہمیں نہیں پتا, یہ مستنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, اب یہ مروائیں گے مجھے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بھی رہیں گے وزیر, ان کو عہدے رہیں گے, لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا, وہ یوسف ہوگا. مجھے ایسے لوگ چاہیے. تو فلما کلمہ, جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا, بات چیت کی, تو اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑھی اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا. حکومتی معاملات میں کیا کروں گا, آپ امین بھی ہیں میرے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم, آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو, میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا. یہ اور بادشاہ بھی کافر کے بچے, تو اپنی شکل تو دیکھ. ایسے کہہ سکتے تھے نا, تو بت پرست آدمی ہے, پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے, کافر جو نہ مانے, جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر, اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب. یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے. یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج, آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ. شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے, ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا قوم نے. الزامات لگانے تھے, کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں, کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں, کافر بادشاہ عہدے دے رہا ہے تو قبول کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو نا سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی, مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے, تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھئی تو جو مبہم باتیں کر رہا ہے نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ, تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے. یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا تو آپ کو پتہ ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو, بارشیں بند, پیداوار زیرو ہو جائے, تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی. لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے, وہ بجٹ کیا نکالتا ہے, بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے, کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر, یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ جی وہ قرضہ معاف کرانے کے لیے ہم کہیں گے یہ والا چندہ لے کے IMF کا قرضہ دیں گے, مزید سود مانگو گے تو غوری میزائل سے اڑا دیں گے ہم. بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے, ان کا اپنا ایک نظریہ ہے.
تو یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں. یہ جو سی اے کرتے ہیں نا آج گورے, سی اے کرواتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے, بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھیں, کیونکہ مسلمانوں نے 1920 میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے, تو پوری پتہ نہیں کتنے کنٹری تھے, آپ ذرا گوگل پہ لکھیں کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے. تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا 700-800 بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا, یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے. تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس, تو یہ علم کی بنیاد مسلمانوں, اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے. قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں, تو خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے, ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو, معیشت کا علم ہو. یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے معجزاتی طور پر. دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو. خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی؟ ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے, ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو میں امین بھی ہوں, میں اس خزانے میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے, یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا نا, دیکھو ہر فیصلہ کر رہے ہیں, یہ نہیں اس لیے نہیں وزیر خزانہ بننے کی میری تنخواہ ہوگی پھر یہ گاڑیوں میں گھوموں گا. ان کو پتہ ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی مصر کی حکومت میرے پاس آ سکتی ہے اور میں یہاں دعوت کا کام کر سکتا ہوں. آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مدرسوں کی ضرورت اپنی جگہ, مسجدوں کی ضرورت اپنی جگہ, لیکن ہر دین کا کام مسجد اور مدرسے سے نہیں ہوتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں مدرسے بھی ہیں, ان کی بھی کوشش کرو, ان کو مالی تعاون کرو, لیکن اب اسکولوں پہ محنت کرو. ہماری جو کریم تیار ہو رہی ہے, جو پیک کے اداروں میں لوگ جا رہے ہیں, وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ اسکول سے جا رہے ہیں. تو اب اسلامی اسکول کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایسے اچھے اسکول بناؤ کہ تعلیم بہت معیاری ہو اور ماحول ان کا اسلامی ہو. وہاں سے جب بچے نکل کے جائیں تو اچھے اچھے عہدوں پہ جائیں, کیونکہ بہت سارے کام عہدوں سے ہوتے ہیں, ہر کام مولوی بننے سے نہیں ہوتا. مولویوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن ضرورت اچھے سائنسدانوں کی بھی ہے, اچھے فوجیوں کی بھی ہے, اچھے ججوں کی بھی ہے. اگر صرف مولویوں کے پاس ہی دین ہوگا تو آپ دیکھ لو نا, ادھر مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ خلا کلعدم ہے, جج کیا کہہ رہے ہیں, خلا ہو گیا. لوگ سن کس کی رہے ہیں؟ ججوں کی سن رہے ہیں. اتنے کیسز ہر ہفتے عدالتی خلا کے وہ عورتیں خلا لے کے شادیاں کر رہی ہیں, وہ زنا ہو رہا ہے, وہ نکاح تھوڑی ہے. طلاق کا اختیار تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ جج کے پاس نہیں ہے, شوہر کے پاس ہے, مگر دے مار 4.5 ڈگریوں پہ ڈگریاں جا رہی ہیں خلا کی. تو اگر ججز جب تک دین کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے, اسمبلیوں میں لوگ دین کا علم رکھنے والے نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جلدی سے چلتا ہوں میں آگے. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا, آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا, کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا, یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں دیکھ لو, جو دین پہ چلتا ہے سب سے بڑا مکھنچو وہی ہوتا ہے, گھر میں پڑا رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے فجر کے بعد سوتا ہوں, ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں, عصر میں اٹھ کے عصر پڑھ کے پھر سو کے افطار کرتا ہوں, میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا؟ صحیح نا؟ تو روزہ تو ہو گیا آپ کا, یہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے آپ, لیکن یہ کوئی لائف اسٹائل ہے یار؟ یہ کیا کرے گا بندہ دنیا میں بیٹھ. اچھا بھائی خیر, تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اور ایسی پاورفل حکومت آ گئی کہ مصر میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں, پورا مصر ان کے کنٹرول میں آ گیا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جو سب سے بہترین آیت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کیا مطلب؟
آپ اچھا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا. سمجھتے ہو؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے, آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے. اب کیا ہوا کہ 7 سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے قریب قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام تو ادھر فلسطین میں تھے, وہاں بھی قحط پڑ گیا. اب لوگ بھوک سے مرنے لگے. خبریں پہلے بھی پھیلا کرتی تھیں, پھیلنا شروع ہو گئیں کہ بھائی مصر کی جو گورنمنٹ ہے مناسب ریٹ پہ راشن دے رہی ہے, فی کس کے حساب سے نا, گندم کی بوریاں یا جو بھی راشن ہوگا, اناج ہوگا, فی کس. بھائی آپ بتا دیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں تو فی فرد اتنے پیسے ہوں گے اور اتنی بوریاں آپ کو ملیں گی. تو قرآن کہتا ہے وجاء اخوۃ یوسف. جب یہ خبر دنیا میں پھیلی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی جاؤ کجاوے کسو اونٹ کے اور مصر کی حکومت سے جا کے مطالبہ. اب دیکھو مصر کی حکومت غیر مسلم ہے اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں, لیکن غیر مسلم ملک سے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ اگرچہ پیسوں سے لے رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا کوئی اجتماعی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کسی غیر مسلم سے کنٹری سے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے. ہم لوگ فتوے جب لگاتے ہیں جب اپنی ضرورت سامنے نہیں آتی, جب دوسرے کی ضرورت ہو تو تھوپتے رہو اس کے اوپر فتوے, جب خود پریشان ہوتا ہے نا تو پھر گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹی وی میں اشتہار چلانا جائز نہیں ہے. میں نے کہا جب آپ کی کمپنی کھلے گی نا پھر ہم پوچھیں گے کہ جائز ہے یا نہیں ہے. اچھا بھائی, تو وجہ اخوۃ یوسف, تھوڑا سا اس کو پڑھ کے پھر کل کر لیں, ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں, جو رہ جائے گی کل کر لیں گے, کیا خیال ہے؟ اس میں جو اسباق ملتے ہیں وہ تو ہائی لائٹ کرنے ہیں نا, خالی واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیے گا. وجاء اخوۃ یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. فدخلوا علیہ, اور یوسف کے پاس محل میں داخل ہوئے. ان کو یہ کھوپڑی میں تصور بھی نہیں کہ ہمارا یہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے سامنے. فعرفہم, یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے. وہم لہ منکرون, اور بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم, جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو راشن تیار کر کے دیا, ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے حسد میں یوسف کا نقصان کیا کہیں یہ بنیامین کا بھی نہ کر دیں. لیکن یہ کہا کہ راشن اس کا بھی لے کر آؤ, وہ تمہاری زبان پہ اعتماد کر کے دے دیں گے, اس بیٹے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا راشن رکھو, لیکن اگلی دفعہ اگر تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں ملے گا. فلا کیل لکم عندی ولا تقربون, تم نے کہا نا کہ ایک اور بھائی ہمارا ہے, اس کو بھی لانا پڑے گا ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا تمہیں, کچھ بھی نہیں ملے گا. اور پھر کیا کیا یوسف علیہ السلام نے, ان کی جتنی قیمت تھی نا وہ ساری ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ یہ خوش ہو جائیں کہ بھائی دیکھو فری پھوکٹ میں ہمیں راشن مل گیا ہے, تو کتنا اچھا بادشاہ ہے, تو ابا کو سمجھانے میں آسانی ہوگی, ہم اپنے بھائی کو لے کے چلے جائیں گے. قالوا سنراود عنہ اباہ, وہ بھائی کہنے لگے ہم ابا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات یہ کہ ابا نا اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں, پوری بات تو بتا نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, کہہ رہے ہیں ہم وہ ہے کچھ ابا سمجھ میں نہیں آتے, وہ کیوں نہیں بھیجتے. تو سنراود عنہ اباہ, لیکن ہم ابا کو سمجھائیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور ہم اس کو لا کے چھوڑیں گے, آپ بے فکر رہیں, اس دفعہ آپ دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ساری پونجی بھی انہی کے سامان میں ڈال دی. فلما رجعوا الى ابیہم, سارا قافلہ راشن لے کے مصر میں آیا اور ابا سے کہنے لگا یعقوب علیہ السلام سے, یا ابانا منع منا الکیل, ابا کچھ راشن ہم سے روک لیا گیا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی کو لے کر آؤ. فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون, ہم بھائی کی حفاظت لازمی کریں گے, جیسے ہم نے یہ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے, لیکن راشن ہمیں پورا مل جائے گا. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل, یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا, اس وقت بھی تم نے قسمیں کھائی تھی. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین,
ولما فتحوا متاعهم، جب بوریاں کھلی ہیں دیکھا جمع پونجی ساری اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو ابا سے کہنے لگے ما نبغی، ابا ہمیں اور کیا چاہیے، اتنا نیک بادشاہ ہے، راشن بھی دے دیا اور پیسے بھی ہم سے نہیں لیے، تو اتنے نیک آدمی پر بھی ہم ٹرسٹ نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ایک اونٹ کا پورا جو ہے نا، کیونکہ ایک اونٹ کے بقدر راشن مل رہا تھا، تو ایک پورا اونٹ ہمیں بھائی کے نام پہ بھی مل جائے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک مل کر مضبوط قسمیں نہیں اٹھاؤ گے، لتأتننی بہ، ہر قیمت پہ تم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی ڈاکو تمہیں گھیر کے قتل کر دیں، کوئی ہوتا ہے نا کوئی لوٹ مار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تو تم سب مل کے مضبوط قسمیں اٹھا کے کہو گے میرے سامنے کہ ہر قیمت پہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ اب ظاہر ہے ان کی نیت تو یہی تھی کہ ہم واپس لے کر آئیں گے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب سب نے مضبوط ایگریمنٹ کیا، ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ ہمارے اس معاملے میں کارساز ہے، سب چیزیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ وقال یا بنی، اب دوبارہ قافلے کو روانہ کیا تو اپنے بیٹوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد، مصر میں ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا، کیونکہ بیٹے تھے، ایک تو جوان بیٹے 10 تھے 9 تھے، پھر میں بھول گیا، 11 بیٹے تھے نا، تو 11 بیٹے تھے خوبصورت جوان، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تو بھائیوں میں بھی تو کچھ حسن ہوگا نا، جوان بیٹے اور وہ لمبی لمبی ہائٹ ان کی، تو حضرت یعقوب کو ڈر لگا کہ یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے، لوگ کہیں گے اشش کر اٹھیں گے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں لگتی، ہر نیلے پیلے کو نہیں لگتی، سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی بچہ بہت خوبصورت ہو تو نظر سے بچنے کا اہتمام کریں، لیکن اس کے لیے مرچیں ورچیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا کریں، بہت زیادہ تعریفیں نہ کیا کریں۔ اور آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناک بہہ رہی ہوگی بچے کی، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا ہوگا اور عجیب سا ہوگا، اور مائیں نظریں اتار رہی ہوتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے، ماں تو خیر ماں ہوتی ہے، اس کو تو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، آپ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن رہا ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ کروڑوں کی، نظر ماشاءاللہ لکھ کے لگا دیا، نظر سے بچنے کا اہتمام کر لیا، یا آپ کا کوئی کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے نا، وہ دے مار 4.5 کسٹمر آ رہے ہیں اور جناب سیل ہو رہی ہے، سیل پرچیزنگ چل رہی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، آپ تھوڑا نظر سے بچنے کا اہتمام کریں۔ حلیم کی دیگ پہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی وہ ہوتی ہے ریڈی، اس پہ حلیم کی دیگ والے نے چپل لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کالا چپل نا، نظر سے بچے، رکشے والے نے نظر سے بچنے کے لیے چپل لٹکائی ہوئی ہوتی ہے کالی سی گندی سی، او بھائی یہ ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا، اب یہ نظر لگ کے کیا بنے گا یہ؟ تو یہ وہم ہے، نظر برحق ہے لیکن اس میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اکٹھے داخل نہ ہونا، تو پھر فرمایا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ اگر کچھ ارادہ کرے گا نقصان پہنچانے کا تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دل میں حاجت تھی، ہوتا ہے نا کہ بھائی احتیاط کر لو تو کیا جا رہا ہے، تو ہم اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں، ایک احتیاط کر لو، ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے داخل نہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت کتنی بڑی نعمت ہے، زیادہ بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایک آدھ بچے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہی نہیں ہے کہ ان کو نظر لگے، نظر نعمتوں کو لگتی ہے۔ تو پیغمبروں کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، کثرت سے اولادیں، تو جب ان کے اتنے بیٹے تھے تو ظاہر ہے بیٹیاں بھی بہت ہوں گی نا، یہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے بیٹے پیدا کر لو، تو ان کی نسل ہی بہت تھی، تو اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی کیا خوش قسمت باپ ہے جس کی اتنی اولادیں ہیں۔ اور آج ابا ایک آدھ بچے کو 45 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور ایک آدھ بچے کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے تو صبر کرو، لیکن یہ اپنی حماقتوں سے ہے تو کوئی فخر کی بالکل بھی بات نہیں ہے، گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے بچوں سے۔ خیر جلدی جلدی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، یہ قافلہ
بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آیا. آوا الیہ اخاہ, یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تنہائی میں لے گئے اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی. فلا تبتئس بما کانوا یعملون, یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ٹینشن دے کے رکھا ہوا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو بھی کیا ٹینشن میں, صرف حسد کی وجہ سے اس کو بھی ٹینشن میں رکھا ہوا تھا. فلما جہزہم بجہازہم, جب سامان تیار کیا قافلے کے لیے, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھوا دیا یوسف علیہ السلام نے. اب قافلہ جب چلا ہے تو واپس جانے لگا تو کیا ہوا ہے, اذن مؤذن, ایک بندے نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو تم تو چور ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ندا لگائی اس کو نہیں پتا ہو, وہ ان کو چور ہی سمجھ رہا ہوں, اس نے دیکھا پیالہ غائب ہے, اور جب تک یہ محل میں نہیں تھے تو پیالہ موجود تھا, جب یہ محل سے گئے ہیں تو پیالہ کیا ہوا ہے, شاٹ ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر تو شک اسی پہ جاتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے جس نے پکارا اس کو کہانی نہ پتا ہو کہ یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی رکھ دیا اس کے اندر. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بھائی کو روک لینا. ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو, اے تجارتی, اے قافلے والو تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم, فوراً وہ بھائی پیچھے پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون, بھائی کیا گم ہو گیا ہے جس کے بھی تم ہمیں کہہ رہے ہو چور ہیں. قالوا نفقد صواع الملک, کہنے لگے بادشاہ کا قیمتی پیالہ ہم گم پا رہے ہیں, محل میں وہ نہیں مل رہا. ولمن جاء به حمل بعیر, بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اونٹ کے برابر راشن اس کو فری میں دیا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زعیم, اور میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے, میں نے بادشاہ سے کہا میں لے کر آؤں گا. اب اس نے انکوائری کی ہوگی نا, کہ دیکھا ہوگا یار یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا تھا, جیسے ہی یہ لوگ گئے ہیں تو پیالہ غائب ہو گیا, تو اس کو شک ہوا ہی نہیں پر ہے. تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, قرآن خدا کی قسم عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے, ترجمے میں تو چاشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اللہ کا کلام ہے نا, اتنے خوبصورت انداز سے سورہ یوسف میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے, یہ عربی میں ہی اس کا لطف ہے. قالوا تاللہ, کہنے لگے اللہ کی قسم, لقد علمتم, تمہیں پتہ ہے, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم چور لوگ نہیں ہیں, ہم خاندانی لوگ ہیں. چوریاں کرنا کس کا کام ہوتا ہے, گھٹیا لوگوں کا. اور واقعی یہ بات صحیح کی انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی, اس کی بنا کیا تھی, باپ کی محبت. تو دیکھو بعض کام غلط ہوتے ہیں, اس کی بیس بڑی خاندانی ہوتی ہے, بعض کام اچھے ہوتے ہیں, بیس بڑی گھٹیا ہوتی ہے. چوری کرنا یہ غیر خاندانی اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے, گھٹیا لوگوں کا کام. اور یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, پیغمبروں کے بیٹے. تبھی یہ نہیں کہہ رہے ماں سرقنا, ہم نے چوری نہیں کی ہے, یہ نہیں کہہ رہے وما کننا سارقین, او بھائی ہم لوگ چور لوگ, ہم کو چور لوگ نہیں ہیں. اس سے چور کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. کوئی بیان میں اگر معذرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی, یہ جو چوری کا الزام ہے نا, یہ بہت گھٹیا الزام ہے. انسان میں اور بھی برائیاں ہوتی ہیں, لیکن چوری بہت ہی گندی چیز ہے. جہاں موقع ملے ادھر سے چیز اٹھا کے رکھ لی, ادھر گئے ادھر سے چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دی. بعض خواتین میاں کے پینٹیں خالی کرتی رہتی ہیں صبح سے شام, ان کا یہی کام ہوتا ہے. تو ادھر سے گھسیٹ لو. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط تھا, اس میں خط میں جو ہے نا وہ انگریز کا ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا ڈاک خانے کا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے گورنمنٹ کی. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ تو حکومت کون سی اسلامی ہے, انہوں نے بھی تو ہمارا اتنا کھایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ فقہی لحاظ سے جائز ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن حکومت کے مال میں بھی گڑبڑ کرنے سے نا انسان کی عادت خراب ہوتی ہے, لوٹ کھسوٹ کی عادت پڑتی ہے. انسان کو اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ ٹکٹ خرید کے منگوا کے اس پہ لگوایا. وہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرتے تھے, حالانکہ انگریز کی گورنمنٹ تھی, لیکن کہتے ہیں انگریز ہو یا کوئی بھی ہو, اس طرح سے لوٹ کھسوٹ سے انسان کا اپنا دل خراب ہوتا ہے. خیر, تو کہنے لگے وما, مجھے یہ آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں زمین میں فساد کریں. وما کننا سارقین, اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. یہ اس لیے بھی مزہ آتا ہے کہ سیاست دان یاد آتے ہیں دماغ میں, ٹھیک ہے,
جن کو صبح سے شام کمنٹس میں تانے کیا پڑتے ہیں؟ چور. تو اب واللہ عالم چور ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن عزت دار آدمی کو یہ تانا بہت برا لگتا ہے کہ مجھے چور کہہ دیا. ہمارے حکمرانوں کو شاید اس لیے نہیں کہ ان کو اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ وہ تانا لیس ہو گئے ہیں. وہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو مرضی کہہ دو بھائی, ہم تو اگر جس نے کرنی ہوگی وہ پھر بھی, بلکہ اب تو الٹا ہو گیا ہے. ایک چور کو عدالت میں پکڑ کے لایا گیا, عدالت جج نے غصے سے کہا کمبخت تو نے اتنی صفائی سے چوری کی ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. چور سمجھ رہا تھا میری تعریف کر رہے ہیں. چور نے کہا شکریہ جناب, یہ آپ کا ذرہ نوازی کہ آپ نے میرے فن کی تعریف کی ہے. وہ اس کو سنا رہا ہے اور چور سمجھ رہا ہے میرے فن کی اور میری مہارت کی تعریف ہو رہی ہے. تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے قومی خزانے اس طرح سے کھائے ہیں کہ عدالت میں کیس بھی نہیں چلا, ہم بری ہو گئے. تو بعض لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس فلانے کو عدالت نے بری کر دیا, یہ میں نے کہا بھائی میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن عدالت نے بری کر دینا اس کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا خاندانی چور ہے کہ اس کو جج بھی نہیں پکڑ سکتا. جو بیچارہ نیا نیا چور بنا ہوتا ہے نا وہ ایسی حماقت کرتا ہے, کیس چلتا ہے اور جیل میں ہو جاتا ہے. وہ جو بڑی خاندانی قسم کے پروفیشنل چور ہوتے ہیں وہ تھوڑی کیسوں میں آتے ہیں بھائی, ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کل پکڑے بھی جا سکتے ہیں, تو وہ تمیز سے کرتے ہیں کام. خیر, قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اس بندے نے کہا, جو سرکاری تھا نا جس نے اعلان کیا تھا, اس نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے ہو ہم چور نہیں ہیں, فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنی سزا بتا دو کیا ہے, تم اپنی سزا بتاؤ. ان کو تو یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی, ہم چور نہیں ہیں. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس بندے کو رکھ لو اپنے پاس. جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسی کو رکھ, انہی کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا, قرآن میں بھی آگے آ رہا ہے کہ بادشاہ کے دین میں, قانون میں, لاء میں یہی تھا کہ جو چوری کرے گا نا, جس کی چوری کی ہے تو وہ چور اس کا غلام بن کے رہے گا. تو یہ مصر کا قانون تھا. تو انہوں نے کہا تمہارے ملک کا, کنٹری کا قانون ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو رکھ لیتے ہو, ٹھیک ہے نا, تو رکھ لینا. تو فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ, تلاشی شروع کی گئی پہلے دوسرے بھائیوں سے, تاکہ ادھر سے تلاشی کی, آخر میں آ کے بنیامین کا جو ہے نا وہ انہوں نے سامان کھولا. جب کھولا ہے تو اس میں سے ثم استخرجھا, اس پیالے کو اندر سے نکال لیا. کذالک کدنا لیوسف, اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھا دی تھی, ان کے ذہن میں یہ تدبیر ہم نے ڈال دی, اس طرح سے اپنے بھائی کو روک لو. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, وہ بھائی کیسے نالائق, کیا کہتے ہیں, اس نے چوری کی, اچھا اس کا بھائی بھی چور تھا. فقد سرق اخ له من, اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا وہ بھی یہی کام کرتا. تو کس قدر گڑبڑ ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے حالات پہ دیکھیں, ہم بھی آج اچھے اچھے لوگوں کو نا حسد اور دشمنی میں چور کہہ رہے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے. آپ کے لیڈر کا ہر جرم وہ قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے, اور اپوزیشن کے لیڈر کی ہر نیکی بھی کیا ہے, وہ امریکی سازش ہے. تو یہ بہت ہو رہا ہے. تو یہ وہ بھی یہی کر رہے تھے, کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اس کا بھائی تھا وہ بھی پہلے یہی کام کیا کرتا تھا. ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے فاسرھا یوسف فی نفسہ, یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا انتم شر مکانا, کتنے برے لوگ ہو تم, کتنے برے لوگ ہو. کس پہ الزام لگا رہے ہو, مجھ پہ, صحیح ہے نا. تو ان کو تو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام نے, واللہ اعلم بما تصفون, کہنے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز, اب خیر جو بھی کہنا تھا کہہ دیا. اب جب بنیامین کے پوٹلے سے نکل آیا پیالہ, اب کہنے لگے یا ایھا العزیز, بادشاہ سلامت, ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس کا ایک باپ ہے بوڑھا ہے, شیخا کبیرا, بہت بوڑھا باپ ہے, وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کے غم کو. یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو مزید آزمانا چاہتے تھے, ورنہ شرن تو جائز نہیں ہے نا باپ کو تکلیف دینا. تو علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام
کس کے حکم پہ کر رہے تھے؟ اللہ کے. اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے والد کو میں مزید آزمانا چاہتا ہوں. تو ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. دیکھو کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. اب یعنی غلطی اگرچہ اس کی ہے لیکن باپ کی خاطر ہم میں سے کسی پہ بھی آپ انگلی رکھو گے سزا کھانے کے لیے تیار. اب مخلص ہو گئے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ابا کی غم سے کیا حالت ہوئی ہے، تو ہم کیسے جائیں گے، تو اب ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو آپ. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے رکھ لیں. یہ تو سارا پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی. انا اذا لظالمون، ہم تو بڑے ظالم ہوں گے، پھر جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہے فلما استيئسوا منه، پورا زور لگا دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ نا کہ کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں. لیکن جب مایوس ہو گئے خلصوا نجیا، تو تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے. سائڈ پہ جمع ہو جاتے ہیں نا جب کوئی بڑی ٹینشن آتی ہے، بھائی اب کرنا کیا ہے. قال کبیرہم، بڑے نے کہا، الم تعلموا، جو بڑا بھائی تھا نا ایسے موقع پہ وہ اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے نا، تو بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہیں پتہ نہیں ابا نے کتنا مضبوط عہد لیا تھا ہم سے کہ بھائی کو ہر قیمت پہ لے کر آنا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے ہم نے یوسف پہ جو ظلم کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. فلن ابرح الارض، اب میں تو یہاں سے گھر واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گا، جب تک باپ مجھے معاف کر کے اجازت نہیں دے گا گھر آنے کی میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. حتیٰ یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، جب تک اللہ کوئی فیصلہ کر کے مجھے موت نہ دے دے میں اب باپ کو صورت اور شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں. جذبات تو سبھی کے یہی تھے، ٹھیک ہے نا، جذبات تو سبھی کے یہی تھے، لیکن کیا کرتے. بڑے نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس. فقولوا، اور جا کے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، جو ہمیں نالج ہے ہم اسی کے حساب سے. پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا، اب کیسی تواضع. ہمیں تو بھائی جتنی نالج ہے ہم تو اسی کے حساب سے بات کر سکتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین، ابا ہمیں پہلے سے غیب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، پہلے سے پتہ ہوتا ہم بیٹے کو لے کر نہیں جاتے. واسأل القریۃ التی کننا فیہا، ابا سے کہو جا کے ان بستی والوں سے آ کے انکوائری کر لو جن میں ہم رہے ہیں، وہ بستی والے بتائیں گے کہ بیٹے نے چوری کی. اب ظاہر ہے ابا بڑھاپے میں کہاں آتے اتنی دور. والعیر التی اقبلنا فیہا، ان قافلوں سے پوچھیں آ کے جو ہمارے ساتھ ہیں. وإنا لصادقون، ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا. جو یوسف علیہ السلام کی باری میں کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، تمہارے نفسوں نے، دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. یہاں بھی کیا فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے. حالانکہ اس دفعہ بات گھڑی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا. اور یعقوب علیہ السلام گنہگار بھی نہیں ہے ایسا کہنے میں، اس لیے کہ وہ تو انسان تو ظاہر کا مکلف ہے نا. بھائی پہلے تم نے گم کر دیا جھوٹ بول کے، تو تم سے کیا کیسے میں یقین کروں. تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ایک آدمی 10 بار جھوٹ بول کے ثابت ہو جائے، 11ویں بار سچ بولے گا، ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے. حالانکہ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سچ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے. فصبر جمیل، اب بھی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹوں کا میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس تمہارے جھوٹ پر. تو ایک بیٹا مل ساری زندگی دعا کرتا رہا کہ وہ بیٹا مل جائے، لیکن ملنے کے بجائے دوسرا بھی چلا گیا. کس قدر صبر ہے. قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ سے امید ہے کہ شاید وہ دونوں کو لے آئے. اللہ سے میں امیدیں لگاتا ہوں وہ دونوں بیٹوں کو لے آئے.
انہ هو العلیم الحکیم وتولی عنہم، پھر اپنے بیٹوں سے نفرت سے آپ نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس ہے یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، پھر اتنا روئے، انسان اپنے غم کو دل میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا، شکایت بھی نہیں کر رہا ہوتا کسی سے، بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، خاندان کے سامنے تو اپنے غم کو نہیں بیان کرتے تھے، صبر کرتے، لیکن اب ایسی کنڈیشن ہو گئی، قرآن کہتا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے یہ حالت ہوئی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور آپ غم سے گھٹ رہے تھے، غم سے، قزم کہتے ہیں جب انسان غم کے گھونٹ کو پی رہا ہوتا ہے، تو ایسے گھٹن کی کیفیت تھی۔ قالوا تاللہ، آپ کے گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ اب تک یوسف کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے غم میں انتقال کر جائیں، آپ کی موت واقع ہو جائے۔ قال انما بشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے میں اپنا غم صرف اور صرف کس کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ اللہ کے، میں تمہیں اپنا غم نہیں سنا رہا، میں کس کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ آج ہم اپنا غم اللہ کے سامنے تو ایک بار پیش نہیں کرتے، ساری دنیا کو چیخ چیخ کے ہر غم بتایا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ تو غیر اختیاری طور پر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور مجھے ایک یاد آ گئی، تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھو ایک لفظ بھی ناشکری کا زبان سے نہیں نکل رہا، ایک بیٹا ملنے کے بجائے دوسرا بھی گیا، زبان سے اچھی بات نکالی جا رہی ہے، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں، اس میں یقیناً خیر ہوگی، مجھے نہیں پتا کیا خیر ہے، مجھے تو غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے میرے اوپر، لیکن مجھے دل میں ایک تسلی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ تو یہ سورہ یوسف میں سیکھنے کی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں آتی ہیں اور فوراً فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں روحانی والے کے پاس جاؤ۔ اللہ نے ہمیں پیغمبروں کی سیرت بتائی ہے، بڑی بڑی پریشانیوں میں، غموں میں انہوں نے زبان سے کبھی نازیبہ جملہ نہیں نکالا، زبان سے ہمیشہ اچھی بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔